معزز حاضرین، مرثیے کے متعلق اور میر انیس اور مرزا ظفیر کے مرثیے کے متعلق، ایک جدید مرثیے کے متعلق بہت کچھ باتیں کہی گئی۔ اب وقت تو بہت ہو چکا، میں مختصراً اس کے متعلق کچھ عرض کروں۔ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مرثیہ میر انیس اور مرزا ظفیر کے تخصص سے جس کو ہم جانتے ہیں، یہ خاص ہماری تہذیب کی پیداوار ہے، یہ ہماری سرزمین کی پیداوار ہے۔ اب ہندوستان اور پاکستان علیحدہ ہو گئے، ورنہ میں کہتا کہ یہ خاک پاک ہند کی پیداوار ہے۔ بالکل جس طرح سے کہ ہم نے کافی فارمز، کافی باتیں پیدا کی اپنی، مثلاً مشاعرہ ہماری تہذیب کی پیداوار ہے اور کسی جگہ اس طرح مشاعرہ نہیں۔ مثلاً یہ عرس اور قوالیاں جو اس طریقے سے ہوتی ہیں وہ اور کسی جگہ نہیں ہوتی، اور یہ تعزیے اور تعزیے کے جلوس جو نکلتے ہیں تو یہ اور کسی جگہ اس طرح سے نہیں نکلتے۔ یہ بھی ہماری آرٹ کے متعلق ایک تعلق سے اور آرٹ کے نظریے کی خصوصیت ہے کہ کبھی آپ نے تعزیے دیکھیں کتنی زبردست فنکاری کا نمونہ ہوتے ہیں، اور وہ کس لیے جا کے ان کو زمین میں دفن کر دیا یا پانی میں بہا دیا۔ جو کچھ بھی کام اس فن سے لینا تھا، اپنے ریاض کا، اپنے شوق کا، اپنی عقیدت کا، وہ ہو چکا، اور اس کے بعد اس فن پارے کو جا کے دریا گود کر دیا، زمین کے اندر دفن کر دیا۔ تو یہ تمام کی تمام یہ ہماری تہذیب کی نشانی ہے، ہمارے کلچر کی نشانی ہے۔ اور پھر ان کا اتنا آپ وسعت دیکھیں کہ ان تعزیوں میں اور ان پروسیشنز میں اور ان مرثیوں میں اور ان قوالیوں میں اور ان مشاعروں میں تمام سنی، شیعہ، ہندو، مسلمان سب کے سب شریک ہوتے ہیں۔ اب یہاں پاکستان میں آ کے ذرا تھوڑے سے تعصبات تھوڑے سے بڑھ گئے، تو بہت پکے مسلمان بن گئے، تو اس کے بعد کچھ اس کا نتیجہ ایسا ہو گیا کہ اب کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تعزیے سب کے سب سنی بن گئے اور علم سب کے سب شیعہ بن گئے۔ وہ علیحدہ تعزیے میں ہیں تو وہ سنیوں کے ساتھ ہو گئے، علم شیعوں کے ساتھ۔ ایسی باتیں کبھی نہیں تھی، کبھی نہیں تھی۔ وہ فن کا مظاہرہ ہوتا تھا، پہلوانی کے فن کا مظاہرہ ہوتا تھا، یا رونا دھونا ہوتا تھا، بات ایک ہی تھی، منہ کے اوپر سب کے یا علی اور یا حسینی ہوتا تھا، اور یہ اس واقعے کے اور اس کو منانے کے دونوں پہلو تھے، مگر اس کو ادھر برداشت کرنا مشکل ہو گیا، ان کو وہ باتیں فن پہلوانی کے مظاہرے جو ہیں وہ برداشت کرنے ناممکن۔ یہ جو مرثیہ اس فارم کے اندر پیدا ہوا، تو یہ ہماری تہذیب کی ایک خاص مقام پہ جس وقت وہ پہنچ گئی، ایک خاص صورت کے جو لکھنؤ کے اندر اور اودھ کی تہذیب نے، اودھ کے اندر جا کے اس تہذیب نے، مسلمانوں کی تہذیب نے حاصل کیا، تو یہ اس کی پیداوار۔ اور اودھ کی تہذیب جو تھی وہ بہت محدود تھی، وہ خود اس بات کو سمجھتے تھے، اس بات کے اوپر فخر کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اس احاطے سے جو باہر ہے وہ بیرونی ہے۔ یہ اربن تہذیب، شہری تہذیب ایک خاص نقطے کے اوپر آ کے مرتکز ہو، بڑی اس کے اندر رنگینی تھی، بالکل جس طرح سے کہ زوال کے وقت ڈوبتے ہوئے سورج کے اندر بڑی رنگینی ہو جاتی ہے، بڑی خوبصورتی تھی اس کے اندر، بڑا حسن تھا اس کے اندر، اور باوجود محدود ہونے کے یہ تھی مکمل تہذیب، اس لیے کہ اس میں انسانی شرف کا بھی ایک تخیل تھا، اس کے اندر
جو تعلقات ہوتے ہیں دوستوں کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کے کیا آداب ہوتے ہیں، دوستی کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، آدمی کی ڈیسٹنی کیا ہوتی ہے، ان سب کا بڑا واضح تخیل، مرد کو کیسا ہونا چاہیے، عورت کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، نسائیت کس کو کہتے ہیں، مردانگی کس کو کہتے ہیں، آپس کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں، زندگی کے اندر لوچ اور رنگینی کیسی ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام باتیں اس تہذیب کے اندر آ گئی۔ وہ بڑی محدود تہذیب اور بڑی مکمل تہذیب، اور یہ مرثیہ بالکل اس طریقے سے پیدا ہوا اور اس طرح سے پروان چڑھا اور اپنی تکمیل تک پہنچا، بالکل جیسے کہ ایک ہاٹ ہاؤس پلانٹ ہوتا ہے، ایک حرارت پیدا کی ہوئی، مصنوعی حرارت پیدا کی ہوئی جگہ کے اندر ایک درخت جلدی بڑھ جاتا ہے، تو اس طریقے سے بہت جلدی یہ اپنی کمال کو پہنچ گیا۔ بالکل اس طرح سے سمجھ لو کہ جیسے الزبتھ کے زمانے کا ڈرامہ جو تھا، تو وہ چند سالوں کے اندر، زیادہ سے زیادہ 20 سال کے اندر، وہ اپنے تمام شباب کے اوپر اور اپنے عروج کے اوپر پہنچ گئے۔ تو یہی کیفیت جو تھی تو یہ مرثیہ کے اندر۔ اب یہ واقعہ کربلا جیسا کہ کہا بھی گیا، یہ واقعہ نہیں تھا ان لوگوں کی نگاہ میں، یہ ان کی زندگی کا ایک سرمایہ تھا، زندگی کا ایک ورثہ تھا، اور زندگی کا ورثہ ہی ہوتا ہے جس کو ہر نسل اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ورنہ تاریخی واقعے کے اندر کیا ہے، چند سطریں تاریخ کے اندر آ جاتی ہیں اور تاریخی واقعہ ختم ہوا۔ نہ تاریخی واقعے کو انسان سے اتنا تعلق ہوتا ہے، اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ بار بار اسی کو دہراتا چلا جائے اور اسی کے اوپر نظمیں لکھتا چلا جائے، اور ایک دن کے واقعے کے اوپر لاتعداد مرثیے لکھے چلے جائیں، یہ بات ایک واقعے کی خصوصیت نہیں ہوا کرتی۔ نہ کوئی واقعہ اتنا کسی پوری قوم کی زندگی کا ایک حصہ بنا کرتا ہے، یہ تو ایک ورثہ ہوتا ہے، ایک سرمایہ ہوتا ہے، اور ہر نسل اس کو اپنے دور کے اوپر اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس اول کی تہذیب کے اندر جو اس ورثے کو اپنایا گیا، تو اس کے اندر تمام کی تمام انسان کس کو کہتے ہیں، انسانی شرافت کس کو کہتے ہیں، انسان کے اندر جمال اور جلال کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کتنی اس کے اندر تہذیب ہوتی ہے، تہذیب کس کو کہتے ہیں، آپس کے تعلقات جو ہیں ان کی شاعری کیا ہوتی ہے، ان کے اندر حسن کیا ہوتا ہے، ماں کا بیٹے کے ساتھ، باپ کا بیٹے کے ساتھ، بھائی کا، دوستوں کا جو تعلق ہوتا ہے، وہ تمام کا تمام نقشہ ہمارے سامنے ان مرثیوں کے اندر آ گیا۔ مرثیوں کو ایک لحاظ سے ہم ٹریجڈی تو نہیں کہہ سکتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ٹریجڈی کے اندر یہ لازمی بات ہوتی ہے کہ ہیرو کے اوپر ایک لون لینے سے تنہائی کا احساس ضرور ہونا چاہیے، اور یہاں مرثیے کے اندر وہ تنہائی کا احساس نہیں ہو سکتا۔ ایک میر انیس کا مرثیہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، تو وہ تنہائی کا بند شروع ہوا، اور اس کے تھوڑے سی دیر بعد ڈائلاگ شروع ہو گیا اللہ میاں میں اور امام حسین میں، وہ تنہائی بنہائی کا احساس دے تو وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو ٹریجڈی جس معنی میں، اصطلاحی معنی میں ہم سمجھتے ہیں مغربی تہذیب، مغربی ادب کے حوالے سے، وہ مذہبی شاعری کے اندر نہیں ہوا کرتی، نہ بالکل سیکولر اگر کسی کا رویہ ہو تو اس کے اندر ہو سکتی ہے، ان کے بین ہوا کرتی ہے۔ کچھ سوالات انسانی تقدیر کے متعلق اٹھتے ہیں، ان کا کچھ جواب جو ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے ٹریجڈی میں۔ ہاں، ایپک کی خصوصیت اس کے اندر ضرور آ گئی، اور وہ یہ کہ جس طرح سے ایپک پوری ایک تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے، پوری ایک تہذیب اس کے اندر سما جاتی ہے، اسی کے اندر فلسفہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر فن بھی پیدا ہو جاتا ہے،
اس کے اندر مذہب بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے اس زندگی کے سرمایے سے فن بھی پیدا ہو جاتا ہے، تہذیب بھی پیدا ہو جاتی ہے، فلسفہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، دین بھی وہی ہوتا ہے، اور پورے کا پورا معاشرہ، اس معاشرے کا ویو، ورلڈ ویو، دنیا کا تصور جو ہے تو وہ آ جاتا ہے۔ اور دنیا کا تصور وہ یہ ہے کہ ایک نور کا دائرہ ہے اور اس کے چاروں طرف ظلمت گھیرے ہوئے ہے اس کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی اعتبار سے بھی ہماری تہذیب کی اس وقت کیفیت یہی تھی کہ ایک تہذیب کا دائرہ جس کو ہم تہذیب سمجھتے ہیں، ایک تہذیب کا دائرہ اور اس کی طرف چاروں طرف ظلمتیں ہیں، اپنی ظلمت سپاہ در سپاہ اس کو گھیرے ہوئے، اور اس بات کی کوشش کر رہے ہوں کہ وہ تہذیب جو ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد یہ تہذیب کے نمائندے، یہ ہیرو، یہ بطل عظیم، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ نہایت شجاعت کے ساتھ اور نہایت مردانگی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے اور شہادت حاصل کی جائے۔ اور تمام کے تمام مرثیوں کے اندر اگر آپ دیکھو تو آپ کو یہ پتا آئے گا کہ ایک وعدہ تھا کہ جو اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا گیا تھا، وہ وعدہ اور وہ محضر جس کے اوپر دستخط ہو چکے تھے، اس کو پورا کرنا تھا، اور اس کو پورا کر کے یہ شہادت ان لوگوں کی شہادت کہ جو عقیدتاً اگر چاہتے تو تمام کے تمام اس لشکر کو الٹ سکتے تھے، لیکن وہ شہادت جو ہے تو وہ قبول کی گئی، اور اس کے بدلے میں انعام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تاج شفاعت رکھ دیا۔ شفاعت جو ہے تو اس کی خصوصیت وہ جو ہے تو وہ پوری کر۔ تو یہ تمام کا تمام اس کا گویا مرثیے کا ایک ڈھانچہ تھا۔ عزیزو، ایک بات جو ہے تو وہ کہی گئی ہے، اور وہ یہ بات کہ اس مرثیے کے اندر، اور میں ایک شاید اس کے لیے معذرت کی ضرورت نہ ہو کہ میں اس مرثیے کے بحیثیت فن کے منتقدین میں سے ہوں، تو یہ بات کہی گئی کہ اس کے اندر فکر کا عنصر نہیں ہوتا تھا۔ فکر کا، میں ایک بات دریافت کرتا ہوں کہ ایپک کے اندر کون سا فکر کا عنصر ہوتا ہے؟ شیکسپیئر کے ڈراموں میں کون سا فکر کا عنصر ہوتا ہے؟ بلکہ فکر کے عنصر کو لانے کے معنی تو یہ ہیں کہ فکر شاعرانہ ویژن سے علیحدہ ہو چکا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ براہ راست آدمی زندگی کو نہیں دیکھ سکتا، فکر کی بے ساکھیوں کے ذریعے سے یا کسی خیال کے بے ساکھیوں کے ذریعے سے وہ زندگی تک پہنچتا ہے، زندگی تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا۔ تو ٹریجڈیز میں اور ایپکس میں وہ فکر نہیں ہوا کرتی، وہ فکر اس کے اندر امپلائڈ ہوتی ہے، یعنی یہ بات کہ پورے کا پورا ورلڈ ویو دے دینا، زندگی کا تخیل دے دینا، آدمی کی ڈیسٹنی کے متعلق بتا دینا کہ آدمی کی ڈیسٹنی کیا ہے، آدمی کی شرافت کیا ہے، ایک فرد کی شرافت کیا ہوتی ہے، انسانی رشتوں کی شاعری کیا ہوتی ہے اور ان کا حسن کیا ہوتا ہے، تو اس سے آگے اور کیا فکر کرے گا اور کیا فلسفہ اس کے آگے جائے گا۔ یہ فکر کا علیحدہ ہونا یہ ہماری سینسیبلٹی کے اندر ایک اسپلٹ کو دکھاتا ہے کہ ہم ایک دماغ سے اپنے فکر کرتے ہیں، دوسرے دماغ سے یہ زندگی کا ڈرامہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس فکر کی مدد سے ہم اس زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ فکر نہ ہو تو ہم اس زندگی کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور اسی لیے ان کے مرثیوں کے اندر جو ان کے ایکسپریشن کا طریقہ تھا، جو ان کے اظہار کا طریقہ تھا، اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، اور وہ ایک ڈائلاگ آتا ہے اور ایک ایکشن آتا ہے۔ یا تو ان مرثیوں کے اندر خاص بات آپ کو بھائی بھائی سے بات کرتا ہوا، یا علمدار اپنے سردار سے بات کرتا ہوا، یا ماں اپنے بیٹوں سے بات کرتی ہوئی، یا بیٹوں کا کسی بات کے اوپر دل میں برا ماننا اور ماں کا سمجھانا، تو اس طریقے کے یا تو یہ ڈائلاگس آتے ہیں اور یا ایکشن آتا ہے۔ یہ ڈائلاگ اور ایکشن کے ذریعے سے تمام کی تمام جتنی بھی وہ تہذیب ہے، اور اس تہذیب کے اندر جو زندہ عناصر وہ سمجھتے ہیں، جو زندگی کا آئیڈیل سمجھتے ہیں، جو زندگی کی ڈیسٹنی سمجھتے ہیں، تو وہ سب کی سب اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس طرح سے پیدا ہوئی مشن اس طریقے سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ انگلستان کے اندر بھی ایلزابتھ کے زمانے کے بعد پھر ٹریجڈی نہیں لکھی گئی،
وہ ایک زمانہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ بات چلتی ہے، اس کے بعد پھر زمانہ بدل جاتا ہے، لوگوں کا طرز احساس جو ہے تو وہ بدل جاتا ہے۔ اس زمانے میں ہمارے مرثیہ لکھنے والے جو ہیں تو وہ مرثیہ لکھ رہے ہیں، وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سرمایہ کو اس زمانے کے حوالے سے اپنایا جائے، اور ان کی کوششیں بہت مستحسن۔ اسی نظر سے جس وقت کہ ہم جناب صبا کے مرثیوں کو دیکھتے ہیں اور ان دو مرثیوں کا غور سے مطالعہ کرتے ہیں، تو اب بات جو ہے تو وہ کیا آ جاتی ہے اس میں؟ اب یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک بڑا زبردست انقلاب ہوا جو حضور صلی اللہ کے دنیا میں تشریف لانے سے ہوا، اس کے بعد اس انقلاب کا ایک رد انقلاب ہوا، اور اس رد انقلاب کے اندر اس انقلاب کی قدروں کو اور ان کی ویلیوز کو قائم رکھنے کے لیے کس طرح سے شہادت کی، تو وہ اس رد انقلاب کا جواب۔ اور یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے، اس لیے کہ ہر انقلاب کے بعد ہوتا یہ ہے، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ انقلاب اپنے بچوں کو خود کھا لیتا ہے، تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں آپس میں، اور لڑائیاں ہونے کے بعد پھر وہ انقلاب کی قدریں جو ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں رد انقلاب کا جواب یہ نہیں ہے، بلکہ رد انقلاب کا جواب یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام مصیبتیں اپنے اوپر لے کے اپنی شہادت جو ہے تو وہ دی جائے، اس طریقے سے وہ قدریں جو ہیں تو وہ قائم ہوں گی۔ اگر وہ قدریں اسی طریقے سے قائم رکھنی ہیں جس طرح سے کہ دوسرے انقلابات کے اندر ہوتے ہیں، وہ فرانس کا انقلاب ہو یا روس کا انقلاب ہو، تو اس کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ کوئی نئی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ قدریں تمام کے تمام انقلاب کی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے سامنے جو ایک واضح نظریہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک انقلاب آیا، اس انقلاب کے بعد پھر کس طرح سے رد انقلاب کی طاقتیں شروع ہوئیں، اور اس رد انقلاب کا حل کس طریقے سے کیا گیا، اور رد انقلاب کا حل ہمیشہ قربانی اور شہادت کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ گویا بیسک خیال، جو بنیادی خیال ہے، تو وہ بڑے واضح طور کے اوپر دونوں مرثیوں کے اندر جناب صبا اکبر آبادی کے یہ بات جو ہے کہ یہ نظر آتی ہے۔ ایک بڑی خصوصیت کہ جو عام طور سے جدید مرثیوں میں نہیں ہوتی، اور وہ جناب صبا اکبر آبادی کے مرثیوں کے اندر میں نے دیکھی، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اکثر کسی فکر کو لے کے اور اس فکر کے اوپر اس کو سینٹر بنا دیتے ہیں۔ دیکھنا آپ کے جو کلام لکھا جا رہا ہے تو اس کے اندر کتنے مختلف موضوعات آ جائیں، مگر سینٹرل پوائنٹ، مرکزی خیال جو ہے وہ تو ایک ہی رہنا چاہیے۔ اب جناب صبا اکبر آبادی کے اس میں وقت کا کافی ذکر آیا، لیکن وہ وقت کا ذکر ایک چہرے کے طور کے اوپر آیا، اور اس کا ایک تعلق، گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ یہ دکھانا ہے کہ وقت کس طرح سے فنا کی طرف جاتا ہے، ہر چیز جو ہے تو وہ فنا کی طرف جانے والی ہے، لیکن کچھ صاحبان وقت اور کچھ آقائے وقت ایسے ہوتے ہیں کہ وقت کے اوپر ان کی حکمرانی ہوتی ہے، اور اسی لحاظ سے یہی ایک گویا تسلسل جو ہے تو وہ قائم ہو گیا۔ اور جہاں تک کہ اس مرثیوں کے ایک بیسک اسٹرکچر کو دیکھا جائے تو اکثر ہمارے مرثیوں میں جو جدید مرثیے لکھے جاتے ہیں ان کے اندر خرابی یہ رہ جاتی ہے کہ ان کے جزیات تو بہت اچھے ہوتے ہیں، اور وہ جزیات جو ہیں تو وہ کچھ مرثیے کی روایت کی وجہ سے شاید ہوتے ہیں، بڑے دل کو اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر اسے ایز اے ہول دیکھا جائے، پوری ایک اکائی کے طور کے اوپر دیکھا جائے، تو اس کے اندر پھر یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ جیسے ایک حصہ دوسرے حصے سے میل نہیں کھاتا، دوسرا حصہ جو ہے تو وہ آگے کے حصے سے میل نہیں کھاتا، اور خاص طور کے اوپر مرثیے کے خاتمے کا حصہ جو بین کا حصہ ہوتا ہے وہ تو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بات ختم ہو چکی، لیکن چونکہ بین کے اوپر ختم کرنا ہے تو اسے چپکا دیا جائے، جیسے پتنگ کے اندر کنچھلا لگا دیتے ہیں کہ بھائی وہ پتنگ کو پورا کرنے کے لیے یہ جو ہے تو یہ تو ایڈ کیا جائے اس میں، اور وہ بالکل علیحدہ وہ بین کا حصہ جو ہے تو وہ لٹکتا ہوا نظر آتا ہے، علیحدہ بالکل۔ صبا اکبر آبادی صاحب کا مرثیہ جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر
3 موومنٹس جو ہیں تو وہ آ جاتی ہیں۔ پہلے تو جو خاص بات ہے یعنی وقت اور کس طرح سے وقت کی حکمرانی تمام چیزوں کے اوپر ہے، کس طرح سے ہر چیز فنا کی طرف جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ اس وقت کے حاکم وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہ دنیا کے اندر کوئی حق کا پیغام پہنچایا ہے۔ پچھلے پیغمبروں کا ذکر آیا، حضور صلی اللہ کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد ایک کنٹراسٹ جو ہے تو وہ آ جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ کے زمانے کا اور یزید کے زمانے کا آ جاتا ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ پھر بین جو آتا ہے تو وہ اس طرح کے ایک مرقع شہیدوں کا انہوں نے بتا دیا، اور اس سے ایک قافلہ آتا ہے حجاز سے، وہ اس مرقع کو دیکھتا ہے، قافلہ بنی اسد کے کچھ آدمیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، اور قافلہ بنی اسد کے آدمی ایک شہید کا تعارف کرواتے ہیں، اور اسی سلسلے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ لڑائی کا بھی ذکر آ جاتا ہے، تلوار کا بھی ذکر آ جاتا ہے، گھوڑے کا بھی ذکر آ جاتا ہے، بہادری اور شجاعت کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ بین کا حصہ تمام کے تمام مرثیے کا ایک انٹیگرل پارٹ، ایک اٹوٹ حصہ وہ بن جاتا ہے۔ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جیسے بالکل علیحدہ ہو۔ تو اسٹرکچر کی یہ یونٹی، اور پھر یہ کہ وہ مرکز کے اوپر اپنی نگاہیں رکھنا، پھر یہ کہ بنیادی خیال جو ہے تو اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا، پھر یہ کہ کوئی فلسفہ یا فکر اتنی زبردست طریقے سے نہ لکھی جائے کہ وہ نفس مرثیے کے اوپر ہی حاوی ہو جائے، بلکہ اس کی حیثیت وہی رہے کہ جو مرثیے کے چہرے میں ہونی چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جناب صبا برآبادی کا جو آرٹسٹک کانشینس ہے، جو فنی ضمیر ہے، تو یہ اس کی بڑی زبردست ایک نمونہ ہے، کہ اس لیے کہ پہلے تو شاعر مشق کرتا ہے سخن کی، پھر سخن خود ہدایت کرنی شروع کر دیتا ہے، ایک ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے شاعر میں اور اس کے کلام کے اندر کہ وہ کلام خود ہدایت کرنی شروع کر دیتا ہے، ایک خاص بات، ایک ضمیر، ایک اسٹینڈرڈ جو ہے تو وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی اس فنی ضمیر کی صحت کی ایک علامت ہے کہ انہوں نے مرثیے کو اس یونٹی سے باہر نہیں جانے دیا، کوئی بات جو ہے تو وہ irrelevant یا غیر موقع کی نہیں رہی، اور جو مرثیے کا بنیادی مطلب تھا تو اس سے کبھی ان کی نگاہیں نہیں آئی۔ تو میں صبا صاحب کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں اس فنی شہبارے کے تصنیف کا۔ خواتین حضرات، وقت بہت ہو چکا ہے، کسی تمہید میں جائے بغیر اور اس رسمی بات سے قطع نظر کہ آخر میں تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا جائے، کیونکہ مجھ سے زیادہ نہایت ہی خلوص اور درد کے ساتھ حضرت صبا نے سب کا شکریہ ادا کر دیا ہے۔ اور بہرحال میں جناب صدر کی اجازت سے اب جلسے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔